بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ ذرا بات کرنی ہے اللہ کے بارے پابندی پر اعتراض کا جواب اور اللہ کے بارے صحیح تصور۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر نہیں کیا لائک کر لیں اور بیل کا بٹن دبا دیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر اللہ کو بھی قوانین کا پابند تسلیم کر لیا جائے تو وہ قادر مطلق نہیں رہتا، مجبور ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ لیکن ایسا سمجھنا سطح بینی اور غلط نگہی کا نتیجہ ہے۔ مجبور وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے کی طرف سے عائد کردہ پابندی کا پابند ہو، لیکن جو خود اپنے اختیار و ارادہ سے اپنے اوپر کوئی پابندی عائد کرے اسے مجبور نہیں کہا جاتا۔ اگر آپ کو حکماً کہا جائے کہ آپ ہر روز صبح 3 میل کا چکر لگائیں تو آپ اس حکم کی تعمیل جبراً کریں گے، لیکن اگر آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ ہر روز صبح کے وقت 3 میل کی سیر کیا کریں گے اور پھر آپ التزاماً سیر کریں تو اسے آپ پر جبر نہیں کہا جائے گا۔ اپنے وعدوں کا ہمیشہ ایفا کرنے والا، اپنے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے والا، بات کا پکا، قول و اقرار کا پورا مرد مجبور نہیں کہلاتا، اصول پرست اور قابل اعتماد کہلاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اگر اپنی قدرت کاملہ اور اختیار مطلق کے باوجود اپنے اوپر خود کچھ پابندیاں عائد کر لی ہیں تو اس سے اس کے قادر مطلق ہونے میں نقص واقع نہیں ہوتا، یہ تو بلکہ اس کے صاحب عزم صمیم ہونے کی دلیل ہے کہ وہ سب کچھ کر سکنے کے اختیارات اور قدرت رکھنے کے باوجود اپنے اصول کو نہیں توڑتا، اپنے وعدے سے نہیں پھرتا، اپنے وضع کردہ قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور سچ پوچھیے تو اللہ ہونا زیبا ہی اسے دیتا ہے جو اس قدر لامحدود اختیارات اور لا انتہا قوتوں کا مالک ہونے کے باوجود اتنی شدت سے بات کا پکا اور وعدے کا سچا، اصولوں کا پابند رہے۔ یہی وہ اللہ ہے جس پر اعتماد کلی کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ ایسا کر سکتا تھا کہ کائنات کو پیدا کر دیتا، لیکن اس کے لیے کوئی قاعدہ اور قانون مقرر نہ کرتا۔ وہ ایسا کر سکتا تھا لیکن اس نے ایسا کیا نہیں، اس نے اس کے لیے قوانین مقرر کر دیے۔ پھر وہ ایسا بھی کر سکتا تھا کہ اپنے متعین کردہ قوانین کو جب جی چاہے بدل دے، لیکن اس نے کہا کہ ہم ایسا کر سکنے کے باوجود ایسا کریں گے نہیں۔ یہ ہے اللہ کا صحیح تصور۔